اللہ کریم کے خاص کرم، اس کے فضل اور اس کی توفیق سے فہم دین کا 27واں سبق عنوان ہے حضور خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ حضور آخری نبی بھی ہیں اور اس دنیا فانی کے اندر پیدا ہونے والے انسانوں میں حضور آخری معصوم ہستی بھی ہیں، جن کے بعد معصوم ہستی کوئی پیدا نہیں ہوگی اور جن کے بعد نبی ہستی بھی کوئی پیدا نہیں ہوگی۔ اس پہ قرآن و سنت کی روشنی میں چند دلائل آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سلسلہ انبیاء اللہ پاک نے شروع فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا فانی میں جلوہ فرما ہوئے، جناب نوح علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، جناب ابراہیم و اسماعیل و موسیٰ و ہارون، داود و سلیمان علیہم السلام، انبیاء کرام آتے رہے، دین الہیہ کے احکامات پہنچاتے رہے۔ اللہ پاک نے یہ جو انبیاء کے سلسلے کی ابتدا فرمائی تھی دنیا میں مبعوث کرنے کے لحاظ سے، اس کی انتہا فرمائی تو آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر کیا، اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سلسلہ نبوت اور رسالت حضور پہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، حضور آخری نبی ہیں۔ اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ ہر نبی ہر رسول علاقے کے لیے ہوتا، قوم کے لیے ہوتا یا قبیلے کے لیے ہوتا۔ اب دوسرے قوم، دوسرے قبیلے اور دوسرے علاقے والوں کے لیے دوسرا نبی بھیجا جاتا۔ جب حضور آئے تو حضور کی رسالت عامہ ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے محبوب میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب جتنی انسانیت قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے، ان کے لیے حضور نبی بنا کے بھیج دیے گئے۔ اب یا تو کائنات عالم میں کوئی اور جہان آباد ہو اور اس میں پھر اور انسان ہوں، پھر کوئی یہ بات سوچے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور جہان نہیں آباد کیا جائے گا، یعنی کوئی اور زمین بنائی جائے، اس میں اور انسان بسائے جائیں۔ اسی روئے زمین پر قیامت تک دنیا پیدا ہوتی رہے گی، اور جتنے انسان قیامت تک آئیں گے ان کے لیے اللہ نے آپ کے میرے آقا کو نبی بنا کے دنیا کے اندر بھیج دیا، کل انسانیت کے لیے، کائنات کے کل انسانوں کے لیے، جو وہاں تھے وہ بھی اور جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی۔ ضرورت ہی نہیں باقی اب قیامت تک کسی نبی اور رسول کے آنے کی۔ اور ایک اور اس میں بڑی عجیب بات ہے اور بڑی لطف والی بات ہے، سارے نبی عظمتوں والے، سارے رسول شانوں والے، سارے رسول مقام و مرتبے والے، لیکن اس پہ تمام علماء متفق ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں سے زیادہ شان اور زیادہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ حضور کے بعد تو تب کوئی نبی آتا جس کا مرتبہ مصطفیٰ سے زیادہ ہوتا۔ رب نے مصطفیٰ سے زیادہ مرتبہ بھی کسی کا نہیں بنایا، مصطفیٰ کے بعد نبی بھی کسی کو نہیں بنایا، کیونکہ حضور پر اینڈ ہے، اختتام ہے ہر لحاظ سے۔ حضور کی کتاب کون سی؟ قرآن مجید، تورات عظمت والی کتاب، انجیل عظمت والی کتاب، زبور عظمت والی کتاب، لیکن کتابوں کی سردار کون سی کتاب ہے؟
قرآن مجید جب حضور پر رب نے وہ کتاب نازل کر دی جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اب کوئی اور کتاب آتی بھی صحیح تو وہ سردار کتاب نہ ہوتی، اس لیے رب نے محبوب کو نبی بھی آخری بنایا، کتاب بھی آخری عطا کر دی اور حد اس پہ کر دی۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد امت بھی کوئی نہیں آ سکتی۔ حضور تو حضور رہے نا، حضور کی امت کو اللہ نے یہ شان بخشی کہ آقا فرماتے ہیں تم آخری امت ہو، تمہارے بعد امت کوئی نہیں آ سکتی۔ یہ کنز الاموال کی حدیث ہے۔ اب اس پہ ذرا غور کیجئے، جب حضور کی امت جی ضرور حضرات گرامی قدر، اب اس زمن میں اس پہ غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے آخری امت۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، میری امت کے بعد امت کوئی نہیں۔ شان امت کی زیادہ ہوتی ہے یا نبی کی زیادہ ہوتی ہے؟ نبی کی زیادہ ہوتی ہے نا بنسبت امت کے۔ اور اس حدیث میں کنز الاموال میں کہ میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، اور تم آخری امت، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ شان امتی کی اور نبی کی اس کا موازنہ کیا جائے تو دنیا متفق ہے کہ شان نبی کی زیادہ ہوتی ہے، امتی کی کم ہوتی ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں میرے بعد نبی کوئی نہیں، میری امت کے بعد امت کوئی نہیں۔ یہ امت اتنی عظمت والی ہے کہ جب یہ دنیا میں آ گئی، قیامت تک رب کوئی نئی امت نہیں پیدا کرے گا۔ جس نبی کی امت کی شان یہ ہے کہ یہ کسی امت کو پیدا نہیں ہونے دے گی، نبی پاک کی عظمت اور مقام کا عالم کیا ہوگا، ان کے بعد نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر جتنے بھی نبی آئے دنیا میں ان کی کوئی نہ کوئی امت ہے۔ حضرت موسیٰ کی امت، حضرت عیسیٰ کی امت، حضرت ہارون کی امت، حضرت ابراہیم کی امت۔ حضور کے بعد کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہو، جیسے کہ مسلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، عورتیں گزری ہیں، قریب میں مرزا غلام احمد تھا قادیانی، نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار ہیں، نبی جتنے بھی آئے ہیں، رسول جتنے بھی آئے ہیں حضور سے پہلے ہر ایک کی امت تھی۔ اب ان سے پوچھئے یہ جو جھوٹے دعوے دار ہیں بھئی آپ کی کوئی امت ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں۔ تو حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت آخری امت ہے، اس کے بعد امت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے صرف ان کا نبی جھلا اور جھوٹا نہیں ہے، اس کی امتی بھی جھلے ہیں، کیونکہ جب حضور کی امت آ گئی ہے اب قیامت تک امت رہے گی تو ایک ہی رہے گی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی ہوگی۔ امت بھی جھوٹی اور نبوت کا دعوے دار بھی جھوٹا جو حضور کے بعد یہ دعویٰ کرے۔ اب چونکہ یہ ممکن تھا کہ دعویٰ ہونا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ یہ صحیح مسلم میں 2889 نمبر پہ ہے، حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ رب نے زمین لپیٹی، اس کا مشرقی کونا کیا تھا وہ بھی میں مصطفیٰ نے دیکھ لیا، مغربی کونا کیا تھا وہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب دنیا کا کوئی انسان بھی ہے یا مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے یا دنیا کے اس کونے پر ہے یا اس پر ہے یا درمیان میں ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں نے ادھر تک بھی کائنات دیکھ لی، ادھر تک بھی دیکھ لی۔ گویا دنیا نے جو قیامت تک پیدا ہونا تھا رب نے حبیب کو پہلے ہی دکھا دیا، دنیا کا مشرقی کنارہ بھی اور مغربی کنارہ بھی۔ اور آگے اب حضور نے اس میں کیا کیا دیکھا اس کو بیان بھی کیا، بہت ساری حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے اس میں امت کا یہ عمل بھی دیکھا، یہ عمل بھی دیکھا کہ راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دینا تو اللہ اس پہ بھی میری امت کا درجہ بلند کرے گا۔ اتنا عمل بھی حضور نے دیکھا اس میں حضور نے ایک منظر یہ بھی دیکھا، فرما ان قریب میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، یعنی یہ نہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور دنیا چپ رہے گی۔ فرما پیدا ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، 30 ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا اپنے خیال میں کہ میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا پیدا بھی ہوں گے، دعویٰ بھی کریں گے، لیکن جھوٹے ہوں گے،
کیونکہ میرے بعد نبی بن کوئی نہیں سکتا. تو یہاں تو حضور نے ہمیں خبریں نہ دی ہوتی تو پھر ہم بھٹکتے، یا تو قرآن نے ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی تو پھر ہم بھٹکتے کہ ہم کسی نتھو غیرے کو نبی مان لیتے. لیکن جب اللہ پاک نے قرآن مجید میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں ہمیں اس کی وضاحت اور تفسیر عطا کر دی ہے کہ قرآن بھی حضور کو آخری نبی فرما رہا ہے، حدیث بھی حضور کو آخری نبی فرما رہی ہے، اور حضور ہیں بھی آخری اور حضور کی امت بھی آخری ہے. لہذا اب کوئی بھی دعویٰ کرے گا، وہ جتنا پڑھا لکھا ہو، اس کو ماننے والے جتنے لوگ موجود ہوں، وہ جتنا امیر ہو، وہ جتنی کتابیں لکھنے والا ہو، جھوٹا تو ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کے بعد سچا نبی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، میں آخری نبی ہوں. اللہ اکبر. اب اس کے دوسرے حصے کی طرف آئیے. حضور آخری نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اور خاتم المعصومین بھی ہیں. یہ اس دور کا ایک فتنہ تو خیر پرانا تھا، لیکن اس دور میں ذرا عروج پکڑ چکا. وہ کیا ہے؟ معصوم کون ہوتا ہے؟ پہلے بڑے مختصر لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے. انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی ذاتیں معصوم ہیں یا فرشتوں کی ذاتیں معصوم ہیں؟ فرشتے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، یا انبیاء کرام کی ذوات معصوم عن الخطا ہے؟ یعنی جن سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، جن سے گناہ واقعہ نہیں ہوتا، انہیں معصوم کہتے ہیں. اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کبار ہوں، اولیاء کرام ہوں، اس امت کے جو 12 امام ہیں جن کی صریح حدیثوں میں تفصیل موجود ہے، وہ قرشی ہاشمی ہوں گے، مولا علی المرتضی ہوں، مولا حسن ہوں، مولا حسین ہوں، امام زین العابدین ہوں، امام محمد باقر ہوں، امام محمد جعفر الصادق ہوں، امام تقی ہوں، امام نقی ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، امام علی رضا ہوں، امام حسن عسکری ہوں، یا امام مہدی جو قریب قیامت آئیں گے، وہ ولی ہوں گے، امام ہوں گے، لیکن معصوم نہیں ہوں گے. معصوم یا نبیوں کی ذاتیں ہیں یا فرشتوں کی ذاتیں ہیں، اس کے علاوہ معصوم کوئی نہیں. معصوم کون؟ جس سے گناہ کا صدور نہ ہو، گناہ کا ظہور نہ ہو. نبی وہ ہیں جن سے گناہ ہوتا نہیں ہے، اور ولی وہ ہے جس سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے. نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اولیاء، صحابہ، اہل بیت اور نیک لوگ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں. یہ خطاؤں سے محفوظ ہیں، کرتے نہیں ہیں. ممکن ہے ہو جائے غلطی کسی صحابی سے، محفوظ رہتے ہیں. اہل بیت اطہار کے کسی فرد سے ممکن ہے غلطی ہو جائے لیکن محفوظ رہتے ہیں. اولیاء سے غلطی ممکن ہے ہو جائے لیکن محفوظ رہتے ہیں. ممکن ہے انبیاء کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ کسی بھی ہستی سے غلطی ہو جائے، یہ ممکنات میں سے ہے. نبی سے بھی گناہ ممکن نہیں ہے، فرشتے سے بھی گناہ ممکن نہیں ہے. یہ فرق ہے معصوم کا اور محفوظ کا. یہ جملہ عام اب ورد عام ہو گیا ہے. جس طرح کے سوال بھی پوچھا گیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، چونکہ وہ ائمہ کرام میں سے ہیں، اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، چونکہ ہم اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں اس لیے ہم اسی پہ دلائل دیں گے. کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ائمہ کرام، جن کے میں نے ابھی ہستیوں کے نام لیے، حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جتنی عظیم ہستیاں ہیں، وہ ان ائمہ حضرات کو اور ساتھ 2 ہستیاں اور بھی ملا کے 12 یہ ائمہ اور 2 ہستیاں اور کون؟ ایک سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اور 14ویں ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ الفاظ پڑھتے ہیں 12 امام 14 معصومین. ان 14 معصومین سے وہ کون مراد لیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سیدہ خاتون جنت کی ذات، اور باقی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام مہدی تک. یہ جو ہستیاں ہیں، ہمارا اہل سنت کا، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا 14 صدیوں سے نظریہ یہ چلتا آ رہا ہے کہ نبی اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم ہو ہی نہیں سکتا. رب نے معصوم بنایا ہے تو یا انبیاء کو بنایا ہے یا ملائکہ کو بنایا ہے. اس لیے ہم نے یہ موضوع رکھا، حضور بحیثیت خاتم النبیین کہ حضور آخری نبی ہیں، اور حضور بحیثیت خاتم المعصومین
اب چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہونا، تو دنیا میں انسانوں میں حضور کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں پیدا ہونا، کیونکہ فرشتہ معصوم ہے یا نبی معصوم ہے، فرشتوں کا تو ہمیں پتہ نہیں، رب جانے اور ان کے معاملات جانے، رب نے کتنے بنائے ہیں یا کتنے بنانے ہیں۔ انسانوں میں اب قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ محفوظ عن الخطا تو ہو سکتے ہیں، معصوم عن الخطا اس دھرتی پہ کوئی بندہ پیدا ہی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پیدا ہوگا اور معصوم عن الخطا ہوگا تو وہ نبی ہوگا، اور حضور آخری نبی ہیں، لہذا جس طرح نبی قیامت تک کوئی نہیں بن سکتا، حضور کے بعد معصوم بھی قیامت تک کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اٹل اور بڑا واضح نظریہ ہے، اور 14 صدیوں سے اس پر اہل اسلام جو ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قائم ہیں۔ اور اگر یہ نظریہ پر مانا جائے تو بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں، کہ اگر یہ نظریہ مانا جائے کہ حضور کے بعد بھی کچھ ہستیاں معصوم ہیں، تو پھر معصوم نبی یا فرشتے، تو پھر وہ ہستیاں کون ہوئیں؟ یا فرشتے بنیں گے یا وہ ہستیاں نبی۔ فرشتے اس لیے نہیں بن سکتی کہ وہ مخلوق ہی علیحدہ ہے، نوری مخلوق ہے، تو اب پھر ایک ہی کیٹیگری پیچھے باقی بچی کہ جس کو معصوم مانیں گے پھر اس کو نبی مانیں گے، تو حضور آخری نبی ہیں۔ یہ تو نبوت والے دروازے کے اندر گویا رخ نہ کرنے کے برابر ہے کہ ایک بوا کھولنا ہے نیا۔ اس لیے ہر ایک کی عظمت کو کروڑوں سلام، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، ہر ولی کی بڑی شان، لیکن کوئی بھی دنیا کا ولی داتا علی حجویری سے لے کر عبد القادر جیلانی تک، حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر فرید الدین گنج شکر تک، کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے جو معصوم عن الخطا ہو، محفوظ عن الخطا ہے سارے۔ اور داتا صاحب نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کشف الموجود میں، جی میں اس لیے ان کا حوالہ کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ممکن ہے ایک کامل ولی سے 70 کبیرہ گناہ ہو جائے، یہ ممکن ہے، لیکن فرمایا جب بھی ولی سے کوئی گناہ ہوگا وہ فی الفور توبہ کر لے گا، گناہ پہ ٹکا نہیں رہے گا، لیکن ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اب میں اس پر ایک حدیث پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضور کا ظاہری زمانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جہاد کر رہے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے محبوب ترین غلاموں میں سے ہیں، حضرت زید کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ۔ یہ بھی اس غزوے میں موجود، جہاد میں موجود۔ منظر کیا ہوا، انہوں نے کافر کو لٹایا، کافر کو لٹایا، جب اس کی گردن کاٹنے لگے نا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسامہ نے گردن کاٹ دی، گردن کاٹ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا۔ حضور نے پوچھا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو انہیں پھر گردن کیوں کاٹی؟ عرض کی آقا وہ کافر تھا، میں نے اسے مارا، میں نے اسے گرایا، جب وہ دیکھ رہا تھا کہ اب جان نہیں بچ سکتی، میں گلا کاٹنے ہی لگا نا، تو اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا۔ کدھر سے کلمہ پڑھا؟ اوپر سے، اندر سے نہیں پڑھا تھا، اوپر سے آقا اس نے اس لیے پڑھا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں، اس لیے آقا میں نے قتل کر دیا کہ ایڈا کلمہ پڑھنا نہ ہو گیا تو پہلے پڑھ لینا جی، آتا ہی نہ اسلام کے خلاف۔ جب میں نے لٹایا گردن کاٹنے لگا، آقا اس وقت اس نے پڑھا اور اس نے اوپر سے پڑھا، اس لیے میں نے گردن کاٹ دی۔ اب حدیث کے اگلے لفظ سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ پھر تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا کیوں نہیں کہ اندر کلمہ ہے یا کوئی نہیں؟ حضور کا محبوب ترین بندہ، ہر وقت حضور کے گھر میں رہنے والا، حضور کی گود میں یہ حسن اسامہ بن زید کھیلا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے ان کا ناک بہتا، پانی نکلتا ان کے منہ سے تو حضور اپنے ہاتھ مبارک سے صاف فرماتے، اتنا محبوب بندہ حضور کا۔ حضور نے فرمایا اسامہ پھر تو نے دل کیوں نہیں چیرا، اندر کیوں نہیں دیکھا کہ کلمہ ہے یا کوئی نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب حدیث کے جو اگلے الفاظ کا مفہوم ہے، فرمایا تم ہلاک ہوئے اور تم نے اس کو بھی ہلاک کیا۔ اسے قتل خطا کہتے ہیں شریعت کی بولی میں، خطاً کسی سے کوئی غلطی ہو جائے
نہ چاہتے ہوئے کوئی کام ہو جائے لیکن کام غلط ہو۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ قتل خطا کا حکم کیا ہے قرآن میں؟ پھر میت کے ورثاء کو دیت دی جاتی ہے، مخصوص اونٹ ان کو دیے جاتے ہیں، بھئی تمہارا بندہ مر گیا لیکن غلطی سے مرا ہے ہم سے، یہ نہیں کہ اب اس کا خون رائے گا اور ضائع۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں اس دن میں نے تمنا کی کاش میں نے آج تک کلمہ ہی نہ پڑھا ہوتا، اتنا بڑا مجھ سے جرم ہو گیا، کاش میں نے کلمہ ہی آج پڑھا ہوتا کہ مجھ سے یہ جرم نہ ہوتا جو میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ یعنی اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور حضرت اسامہ کا اس کو قتل کرنا یہ غلطی تھی، قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، رسول اللہ سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن جذبات میں آ کے اپنے ذہن مبارکہ کے مطابق فیصلہ کر کے قتل کر بیٹھے، جو شریعت کی بولی میں قتل خطا بن گیا۔ ایسی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، بہت ساری حدیثیں، اس کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ حضرت ماعز کو سنگسار کیا گیا ہے، یہ شادی شدہ تھی اور زنا کر بیٹھے تھے، اب صحابی رسول نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، اقرار کیا، حضور نے سزا دلوائی۔ اس لیے انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی بھی ہستی سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ کرے، وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے بچوں کو عموماً کہہ دیتے ہیں بھئی یہ بچہ جڑا آنا چاہیے، بچوں کے کیڑے گناہ ہوتے ہیں، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو جو نابالغ ہوں، تو اس کے لیے بھی بہتر لفظ یہ ہے کہ آپ کہیں چھوٹے بچے محفوظ عن الخطا ہیں، یہ محفوظ ہوتے ہیں گناہ سے، ٹھیک ہے۔ معصوم وہ ہے جس سے صدور ممکن ہی نہیں، یہ تو بچہ کل بڑا ہو جائے گا تو پھر غلطیاں کرے گا نہیں، پھر گناہ کرے گا نہیں، اس لیے لفظ یہ ایسا استعمال کریں۔ ہاں بندوں کو بندے کہہ دیتے ہیں یار فلاں بندہ جو ہے نا چہرہ اس کا دیکھو بڑا معصوموں والا ہے، تو اس معنی میں اگر لے رہا ہے کہ معصوم سے گناہ نہیں ہو سکتا تو اس کا چہرہ معصوموں والا ہے، اس سے گناہ نہیں لے سکتا، اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، تو یہ معاملہ غلط ہے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے، 12ویں امام ہوں گے، کرشی ہوں گے، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، نام محمد ہوگا، حضور کی آل سے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور دور ہوگا، امام مہدی کے ساتھ دونوں ہستیوں کا، حضور کے دین کے مبلغ بن کے، عالم بن کے، امام بن کے اس امت کے لیے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ وہ معصوم عن الخطا ہوں گے، اور نہ ہی وہ بحیثیت نبی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ ہیں نبی، لیکن جب آئیں گے تو بحیثیت حضور کی امت کے مبلغ بن کے آئیں گے، انجیل پڑھ کے مسئلے نہیں بتائیں گے، قرآن پڑھ کے دنیا کو اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ جب نبی بھی اس امت میں آ جائے حضرت عیسیٰ جیسا، تو وہ بھی اس قرآن کو فالو کرے گا، حضور کی حدیثوں کو فالو کرے گا، تو پھر کوئی اور ہستی جتنی بھی شان والی ہو نبی تو نہیں ہو سکتی نا۔ نبی کے بعد تو امام مہدی بھی آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائب بن کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے بحیثیت امام، بحیثیت عالم دین حضور کے دین کے احکامات جاری کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔